بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیر کار، وہ خود مختار ترین خاتون جن کی برابری آج خود مختار عورت بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد عام الفیل سے 15 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ یہ زمانہ وہ تھا جب شرافت کے طالب تو سبھی تھے، لیکن حقیقت میں دنیا سے شرافت اور انسانیت سب ختم ہو چکی تھی۔ بت پرستی نے دنیا کو تو ہم پرست بنا دیا تھا۔ انسان نے فطرت کی ہر چیز، درخت، لکڑی، پتھر، سورج، دریا اور پہاڑ کو اپنا معبود سمجھ لیا تھا، بلکہ اب تک انسان اللہ واحد ولا شریک کی عظمت کو فراموش کر کے اپنی حقیقت بھی بھول چکا تھا۔ اس وقت انسانی حقوق کے لیے کوئی ضابطہ و قاعدہ باقی نہ رہا۔ انسان کی نظر میں سب سے حقیر شے انسان ہی تھا۔ یہ بت پرستی کا شجر تھا جس نے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، دختر کشی، شراب نوشی اور غرور و تکبر جیسے ثمر پیدا کیے تھے۔ غرض کہ جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی یہ دختر دنیا کی اہم ترین عورتوں میں بھی اعلیٰ ترین شمار کی جائے گی، ام المؤمنین کہی جائے گی۔ یہی وہ خاتون ہوگی کہ جسے پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جو ہادی برحق کی مددگار اور اسلام کی مددگار و معاون بنے گی، اور یہی وہ خوش نصیب ہستی ہوگی جسے سید البشر کی بے پایہ محبت نصیب ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سلسلہ نسب قصی پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ ابتدائی عمر سے ہی بڑے پاکیزہ اطوار کی مالک تھیں۔ مزاج میں نفاست، کلام میں شائستگی اور الفاظ میں صداقت کی بدولت ہی وہ طاہرہ جیسے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان میں علمی، تجارتی اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی اپنے وقت کی عورتوں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتی تھیں، جس میں وہ باقاعدہ دخیل تھیں۔ جب تجارتی قافلے تجارت کے لیے روانہ ہوتے یا واپس لوٹتے تو ان کا خاص موضوع وہی ہوتے، کس ملک میں کس شے کی ضرورت ہے اور کہاں سے کیا شے آ سکتی ہے۔ یہ وہ معمر تاجروں سے زیادہ جانتی تھیں۔ جب وہ سن شعور کو پہنچی تو ان کی انہی خصوصیات کی بدولت بڑے بڑے تاجروں اور سرداروں کے پیغام آنے لگے۔ لیکن خویلد بن اسد کو اپنی قابل بیٹی کے لیے ایسے ہی لائق و فائق انسان کی آرزو تھی، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ جب بھی بتوں کے سامنے جا کر دعائیں کرتے تو ہمیشہ ہی اس بیٹی کے لیے بہترین انسان کی دعا کرتے، لہٰذا آنے والا کوئی پیغام بھی انہیں پسند نہ آتا۔ اسی صورت میں کچھ وقت گزرا تو ان کی نظر انتخاب اپنے برادرزادے ورقہ بن نوفل پر گئی، جو اس زمانے کے زبردست دانشور اور تورات و انجیل کے عالم تھے، جن کی علمیت و عبادت کا چرچا تمام مکہ میں تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند وجوہات کی بنا پر یہ نسبت نہ ہو سکی۔ ادھر ابو حالہ بن نباش تمیمی قبیلہ بنو تمیم کے اعلیٰ جوان نے دست سوال بڑھایا، جسے انہوں نے منظور کر لیا، اور اس طرح حضرت خدیجہ کی شادی ابو حالہ سے ہو گئی، جس سے ان کے 2 بیٹے حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ لیکن ابو حالہ کی عمر نے وفا نہ کی اور حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی، اور ان کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، جس سے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام بھی ہند رکھا۔ چونکہ ان کے 2 بچوں کا نام ہند تھا، اسی نسبت سے ان کی کنیت ام ہند ہوئی۔ یہ زمانہ تھا حرب فجار کا۔ جب یہ جنگ چھڑی تو مکہ کے تمام قبائل کے سردار اپنے اپنے خاندانوں کا علم لے کر شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ اپنے قبیلے کی جانب سے خویلد بن اسد نے بھی شرکت کی، لیکن یہ جنگ اس کی موت کا پیغام لائی، جس سے حضرت خدیجہ ایک چاہنے والے باپ سے محروم ہو گئی، جس سے انہیں بے حد ملال تھا۔ لیکن ابھی یہ قلق کم نہ ہوا تھا کہ عتیق بن عابد مخزومی کی موت ایک نیا زخم دے گئی۔ اب وہ بالکل تنہا تھی۔ 3 بچے اور ایک بڑے کاروبار کی ذمہ داری نے انہیں مرتد کر دیا تھا۔ رواج کے مطابق ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، جس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کاروبار چلا سکتی تھی، مگر مال لے کر طویل طویل سفر پر نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے تاجر اقربا یا مکہ کے دوسرے تاجروں کو تجارت کے لیے مال دے کر معاوضے پر کاروبار کراتی، مگر اس کا منافع برائے نام ہوتا تھا۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ سرمایہ دار سرمایہ لگاتا اور غریب تاجر محنت کرتا، اس سے جو فائدہ ہوتا معاہدے کے مطابق دونوں بانٹ لیتے،
اس وقت عرب کے سب قبائل ہی جانتے تھے کہ خویلد کی دختر صاحب علم اور صاحب دولت ہیں، جن کی تجارت کے لیے مرد ملازم ہیں۔ وہ محنتانہ پر ان سے کام لیتی ہیں، دور دور مال بھیجتی ہیں اور تجارت کرواتی ہیں، اور جن کی سوجھ بوجھ، علمیت اور خود مختاری کی برابری عرب کے مرد بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے میں معززین اپنے لیے ان کے پاس کام کے لیے کوشاں رہتے، اور پھر خویلد کی یہ تاجر دختر کشادہ دست بھی تھیں اور با اخلاق بھی، جو بھی ایک بار ان کے ساتھ شامل ہو جاتا کبھی بھی تعلق نہ توڑنا چاہتا۔ اس زمانے میں بنو ہاشم کے معززین بھی دولت نہ ہونے کے سبب بڑے تاجروں کے ساتھ شامل ہو کر ایسے ہی کاروبار کرتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی ہی تجارت کر کے اب تک گھر گھر امین اور صادق مشہور ہو چکے تھے، اور ہر فرد آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کر لیتا اور ان سے تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ چونکہ حضرت ابو طالب کے پاس بھی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قریشی خاتون کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خودداری اس درجہ تھی کہ وہ چچا کا مشورہ سن کر خاموش ہو گئے اور اس کا کاروبار کرنے کے لیے خود کچھ نہ کہا۔ لیکن اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی بڑے ہی اہم واقعات پیش آ چکے تھے۔ تنصیب حجر اسود اور حلف الفضول کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بڑے تاجروں کے ساتھ معمولی نفع پر کاروبار کا آغاز کر چکے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اوصاف، امانت اور صداقت کے چرچے مکہ بھر میں اتنے پھیل چکے تھے، اور ان کی ایمانداری، سچائی اور عظمت کا بچہ بچہ اس قدر معترف تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آرزو کی کہ ایسا ہی انسان ان کے کاروبار میں شریک ہو۔ لہٰذا انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو خدمت اقدس میں بھیجا اور مشترکہ کاروبار کی پیشکش کی کہ وہ ان کا مال لے جا کر تجارت کریں تو وہ اپنی عزت افزائی سمجھیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی اور تجارت کا مال لے کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں میسرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تجارتی سفر پورا کر کے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ متعجب ہو کر رہ گئیں، کیونکہ اس برس کا منافع سالہائے گزشتہ سے بہت زیادہ تھا۔ ازاں بعد میسرہ کی ہی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں جان کر وہ جو خود بے پناہ خصوصیات کی مالک تھیں ان کے اوصاف سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سفر سے واپسی پر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا، اگرچہ کہ اس وقت یہ چیز بڑی حیرت انگیز تھی، کیونکہ عرب میں بے شک مرد کئی شادیاں کرتے تھے، مطلقہ سے بھی اور بیوہ سے بھی، لیکن پہلی شادی کے لیے مطلقہ، بیوہ یا معمر خاتون لائق التفات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ معزز جوان سبھی حسین و خوبصورت دوشیزاؤں کے شیدائی ہوتے تھے۔ اور یہ تو عبداللہ کے انوکھے، خوش اخلاق، خوش اتوار، خوش گفتار، خوبرو فرزند اور شیخ مکہ ابو طالب کے حسن سیرت اور حسن صورت میں لاسانی بھتیجے تھے، جن کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، جن کا ہر قبیلہ اور ہر خاندان شیدائی تھا۔ اور یہ بات بھی وہ سب جانتے تھے کہ یہ 40 سالہ تاجر خاتون پہلے 2 نکاح کر چکی ہیں اور 3 بچوں کی ماں ہیں۔ ایسے میں اکثریت کو یقین تھا کہ یہ رشتہ ضرور ٹھکرا دیا جائے گا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی نے ان سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ پھر یہ نکاح عمل میں آیا، اور اس وقت حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور قریش کے چند اور معززین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے مروجہ رواج کے عین مطابق خطبہ نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے اس نکاح کی وکالت کی، اور 500 طلائی درہم مہر کے عوض نکاح ہوا، اور عرب کی یہ 40 سالہ خاتون بنو ہاشم کے 25 سالہ جوان سے وابستہ ہو گئی، اور ایک نیا گھر بن گیا، گھر جہاں سے خاندان، معاشرے اور پھر قوم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ گھر وہ تھا جہاں سے نبوت سے بہت پہلے ہی زندگی کے اعلیٰ ترین اصولوں کی ابتدا ہونی تھی، وہ ہستی جو انسانیت کے لیے ایک ابدی نمونہ تھی، بنی نوع انسان کے لیے ایک ہدایت تھی، ایک درس تھی۔ اسے کسی عام گھر کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی عام ساتھی کی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی شریک حیات کے تعاون اور مدد کے بغیر اپنا مشن پورا نہیں کر سکتا، اور نہ نجی زندگی کو کامیاب بنائے بغیر کوئی بیرونی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
اور مختصر ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کی حقیقت جاننے اور سیرت کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ بیرونی زندگی میں دیے گئے درس پر اگر نجی زندگی میں عمل نہ کیے جائیں تو وہ درس محض لفاظی تصور کیا جاتا ہے۔ بھلائی اور خیر کی ابتدا گھر سے ہو تو لوگ ہدایت دینے والے کو لائق پیروی سمجھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لہٰذا ہر ہادی اور ہر عالم کے لیے درس دینے سے قبل خود عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تو اس انسان کا گھر تھا جسے برسوں بعد وہ درس یعنی آخری خطبہ دینا تھا جو ازل سے ابد تک کی تمام تر الہامی تعلیمات کا نچوڑ تھا، اور اس درس پر انہیں آج ہی سے عمل کرنا تھا، جس کے لیے کسی عام ساتھی کی نہیں بلکہ ایک باوقار، سنجیدہ اور کشادہ قلب ساتھی کی ضرورت تھی۔ گویا کہ فیصلہ ان کا نہیں خود قدرت کا تھا جو برسوں سے اس لالے کی حنا بندی میں مصروف تھی۔ ایک صادق اور امین کے لیے جس صدق اور سچائی کی ضرورت تھی وہ صداقت اور ایمان حضرت خدیجہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی کو بھی سچائی کی طلب، درد کا درما، غموں کی چارہ گیری اور اپنے مال کی حفاظت درکار ہوتی تو اس گھر کا رخ کرتا۔ یہ ابن عبداللہ اور خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا جس نے گھر کا اصل مقصد نبوت سے پہلے دنیا پر آشکار کر دیا کہ خاندان، معاشرہ، قوم اور کل عالم سب کی اساس ایک گھر ہوتا ہے جو اگر درسگاہ ہے، اگر دار عمل ہے تو پھر علم و اخلاق اور عمل کا سلسلہ پوری قوم تک چلتا ہے، ورنہ ایک فرد پر ہی تمام ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر درسگاہ تھا، دارالعمل تھا، جہاں سے بھلائی اور خیر کا فیض پوری طرح عام تھا، جو آتا اخلاق اور عظمت کا معترف ہو جاتا، جہاں اونچ نیچ، امیر غریب کا کوئی فرق نہ تھا۔ جن جن لوگوں کا خیال تھا کہ اس شادی کا انجام بہت زیادہ اچھا نہ ہوگا، ان پر بھی وقت نے ثابت کر دیا کہ اس تعلق میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بلکہ محسوس کرنے والوں نے محسوس کیا کہ فوری طور پر کئی بری رسموں کا خاتمہ ہو گیا جو مدتوں سے عرب میں رائج تھیں۔ ان میں ایک عیش پرستی تھی جس کے باعث بوڑھی عورت کی زندگی دشوار تھی کہ بڑھاپے کی حد میں داخل ہو جانے والی عورت اپنے شوہر کے لیے بھی لائق التفات نہ رہتی۔ عبداللہ کے اس جلیل القدر فرزند نے بعثت سے قبل ہی اس رواج کا خاتمہ کر دیا اور ماہ و سال کے فرق کو نظر انداز کر کے ثابت کر دیا کہ شادی کی کامیابی کا انحصار عمر پر نہیں، اوصاف پر ہے۔ دوسری بدترین رسم غلاموں کے لیے تھی جو غریب انسان ہی نہ سمجھے جاتے تھے۔ اب اس عظیم بیوی نے اپنے 10 سالہ غلام زید بن حارث کو اپنے محبوب شوہر کو دیا تھا، جسے آزاد کر کے وہ اپنا بیٹا بنا چکے تھے، اور یہ ظالم آقاؤں کے لیے بڑی خوبصورت مثال تھی۔ ان بری رسوم کے علاوہ بھی یہی شریک حیات آئندہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین مددگار اور اسلام کے لیے ایک طاقت ثابت ہوئیں۔ وہ باوجود تمول اور انگنت خدمتگاروں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتیں، اور ان کے عادات و اطوار میں اس طرح رچ بس گئی تھیں کہ انہیں نبوت سے پہلے ہی بت پرستی سے اس طرح نفرت تھی کہ جب مکہ کا ہر گھر بتوں کا مسکن اور خانہ کعبہ تک ان سے پاک نہ تھا، اس وقت بھی وہ اس فعل بد کو گوارا نہ کرتیں، رب کعبہ کے سوا کسی سے دعا نہ کرتیں، نہ عبادت کے جو مذموم طریقے رائج تھے انہیں پسند تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، جن کے نام حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر کے نام سے بھی مشہور ہوئے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت ابراہیم۔ ان آخری فرزند ابراہیم کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ شادی کے 15 برس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب نبوت پر فائز کیے گئے، تو اس وفا شعار بیوی نے نہ صرف یہ کہ ان کی سب سے پہلی تصدیق کی، بلکہ اس دشوار گزار راہ میں ان کی پوری مدد بھی فرمائی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے سے آخری سانس تک اپنے عمل سے، قول سے، مال سے اور جان سے خود کو ان کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ان کی شخصیت کا بھی اثر تھا کہ اہل مکہ مسلمانوں کو اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، جس کا باقاعدہ آغاز ان کی اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا۔ وہ ایک بہترین بیوی اور بے مثال ماں تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارے اور زندگی میں کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔
ان کا ہر قول، ہر فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کے عین مطابق ہوتا تھا۔ ان کی تمام عمر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک عظیم خاتون تھیں جنہوں نے اسلام سے قبل بھی اپنی زندگی مومن خواتین کی طرح گزاری۔ آج عورت کے لیے جس اعلیٰ علمیت و اخلاق اور بلند ترین مرتبے کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ اس وقت انہیں نصیب تھی۔ وہ تاجر تھیں، دولت مند تھیں اور صاحب اختیار تھیں، صاحب علم و صاحب ذوق تھیں اور ترقی اور بلندی کے اس مقام پر تھیں جو آج بھی عورت کو نصیب نہیں ہے۔ جو لوگ آج یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عضو معطل بنا دیا، وہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہ تھا جہاں وہ دخیل نہ تھی۔ قبائل کی جنگ ہوتی یا دور دراز کی تجارت، معاملات گھر کے ہوتے یا خاندان کے، ان کا فیصلہ آخری ہوتا۔ جب وہ خویلد بن اسد کی دختر تھیں، جب بھی، اور جب وہ ام المؤمنین بنی، جب بھی، وہ دوسروں کے لیے مثال تھی۔ اسلام کی راہ میں سختیاں اٹھاتے اٹھاتے 3 سالہ مقاطعہ کے بعد 11 رمضان المبارک 10 نبوی میں انہوں نے 64 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حیات میں کوئی شادی نہ کی۔ جو قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ذات اقدس سے پہنچی، اس کا تذکرہ وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ وہ قوت، وہ حوصلہ جو کسی سے بھی ممکن نہ تھا، ان سے ملا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والی اور ان کی سچی مشیر کار تھیں۔ ان کے مشورے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اس سے قبل عرب میں کوئی عورت کا کوئی مقام نہ تھا، وہ صرف بیوی ہوتی، مگر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک نے بتا دیا کہ بیوی صرف ایک عورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ غمگسار ساتھی، رازدار اور رازداں اور زندگی کے سفر کی ہر صعوبت میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، انہوں نے میری تصدیق کی اس وقت کہ جب دنیا میرا انکار کرتی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ دنیا کی اعلیٰ ترین عورتیں مریم اور خدیجہ ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دیں جو موتی کا بنا ہوا ہوگا اور وہاں نہ شور ہوگا نہ محنت و مشقت۔ اس طرح ایک بار انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں حد درجہ چاہتے تھے۔ ان کی وفات کے مدتوں بعد بھی جب کوئی جانور ذبح ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزیز اور دوست خواتین کو گوشت پہنچاتے اور ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس قدر رشک حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آیا، کسی اور پر نہیں آیا، کیونکہ جس عزت و احترام اور محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے تھے، کسی اور کا نہ کرتے، اور فرماتے تھے کہ وہ میری ساتھی اور غمگسار تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن ہے۔